پیارے بیٹے، آج میں آپ کو ایک مسلمان اور کافر کا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سنانے والا ہوں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے، ایک کافر اور مسلمان کا آمنا سامنا ہوا۔ کافر نے مسلمان کو کہا کہ میں تم سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم نے مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب تسلی بخش دے دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ مسلمان نے کہا ضرور پوچھو۔ کافر نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر کام تمہارے رب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی انسان کچھ غلط کرے تو تم اس انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارا رب شیطان کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالے گا، مگر جب وہ خود آگ کا ہے تو آگ اس پر کیوں اثر کرے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ تم ایک خدا پہ یقین رکھتے ہو، لیکن تم نے آج تک نہ اسے دیکھا اور نہ اس کی آواز سنی، لیکن پھر بھی تم اس خدا کو کیوں مانتے ہو؟ مسلمان نے یہ سوال تسلی سے سنے اور سننے کے بعد کافر کو ایک مٹی کا ٹیلا مار کر چل دیا۔ کافر کو بہت غصہ آیا اور اس نے مسلمان کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا۔ وقت کے قاضی نے مسلمان اور کافر دونوں کو عدالت میں بلایا اور مسلمان سے پوچھا کہ تم نے اسے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے ڈیلا کیوں مارا؟ مسلمان نے کہا قاضی صاحب، اس کافر کے مطابق اگر کسی غلطی میں انسان ذمہ دار نہیں ہے تو پھر اس نے مجھے ذمہ دار کیوں ٹھہرایا؟ میں نے اس پر مٹی کے ڈیلے سے حملہ کیا اور اس کے مطابق مٹی سے بنی چیز پر مٹی اثر نہیں کرتی، تو پھر اسے کیوں کر اثر ہوا؟ قاضی صاحب، اس کے مطابق خدا نظر نہیں آتا تو اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے، تو اسے درد نظر نہیں آیا، لیکن اسے درد کیوں ہوا؟ یہ گفتگو سن کر کافر کی آنکھیں کھل گئی اور وہ وہی عدالت میں ہی مسلمان ہو گیا۔ تو پیارے بیٹے، اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ پیارے ابو جان، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ ہی اکیلی ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمارا ایمان اور بھی پختہ اور مضبوط ہو گیا ہے، اور جس طرح مٹی کے ڈیلے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ سے بنے شیطان کو بھی آگ سے ہی جلائے گا، اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنے پیارے بندوں میں شمار کیا، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دنیاوی اور آخرت کی کامیابی ہے۔